چلو 9th کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس آپ سن رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھے ہیں؟ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا کہ وہ کہاں کہاں پڑھنے کے لیے گئے، کہاں کہاں اس نے پڑھا اور اس کو پڑھائی کے ساتھ کتنی دلچسپی تھی۔ تو آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، پیج نمبر ہے 98۔ تو 90 پہ پہلا پیرا ہے، اسی سے آج ہمیں پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا، ترجمہ کرنا ہے۔ اگر انگریزی میں کچھ لکھا ہوگا تو اس کو کشمیری میں لکھنا، یا اس کو اردو میں لکھنا، یا اردو کو انگریزی میں لکھنا، اس کو بولتے ہیں ترجمہ کرنا۔ تو اس کو بہت فخر تھا اس پر جو وہ ترجمے کرتا تھا، اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا، اور بہت ہی مدبرانہ انداز میں وہ اس کا ذکر کرتے تھے۔ اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہیں، جو کتابیں اس نے لکھی ہیں، تصنیف ہے مذکر اور تصنیفات اس کی جمع ہے، تو انہوں نے بہت دھوم مچا رکھی تھی، یعنی کہ ان کی وجہ سے اس کی بہت شہرت ہو گئی تھی۔ اس کے نزدیک وہ بہت معمولی تھی، اگر ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تصانیف تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے۔ اگر میں نے کچھ زندگی میں کیا ہے حاصل، تو وہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ اس پر مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی جتنی محنت میں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے کی، تو اس کا اندازہ صرف مجھے ہی ہو سکتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی۔ ایک ایک لفظ کے ترجمے میرا سارا دن صرف ہو گیا، خرچ ہو گیا۔ تو ایک ایک دن میں ایک ایک لفظ کی تشریح لکھتا تھا۔ میاں سچ کہنا کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے۔ تو اگر میں سچ کہتا تو محاورہ جو کسی بات کی طرف اشارہ دیتا ہے، جس سے کسی بات کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ اس بات پہ کیا ہے، تو اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ محاورہ کی جگہ محاورہ، اس نے محاورہ جو تھا اسی جگہ محاورہ ہی بنا دیا اس نے۔ ہم نے کہا مولوی صاحب بٹھایا نہیں ٹھوستا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ مولوی صاحب جو تھے وہ بٹھاتے نہیں ہیں، وہ ٹھوس ان کو وہ بر دیتے ہیں۔ جہاں یہ فکرہ کہا ہے مولوی صاحب اچھل پڑتے، جب بھی یہ لفظ کہا جاتا تھا مولوی صاحب اچھلتے تھے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے، وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ خفا کا مطلب ہے ناراض، اور کہتے تھے کل کے لونڈو، یہ آوارہ لڑکو جو آوارہ پھرتے ہیں ادھر ادھر، ان کو لونڈے کہتے ہیں، میرے محاوروں کو غلط بتاتے ہو، جو محاورے میں استعمال کرتا ہوں آپ ان کو غلط بتاتے ہو۔ میاں میری اردو کا سکہ جو میں نے اردو کہا ہے، اس کی چھاپ تمام ہندوستان پر بیٹھا ہوا ہے، سارے ہندوستان نے اس کو قبول کیا ہے، سب نے اس کی تصدیق کی ہے جو میں نے اردو میں کہا ہے۔
खुद लिखो गے تو چین بھول جاؤ گے. جب آپ خود لکھنا شروع کرو گے تو آرام بھی نصیب نہیں ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے لکھنا کیا ہوتا ہے. مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے. تو جو مولوی صاحب تھے وہ مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے. لکھا اس کے بارے میں بھی اس نے کئی بار کچھ لکھا ہے. تو لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا. یہ کیسا ہو لیا تھا سوانا چنا ٹیڑھا. یہ مقابلہ کیسا تھا. یہ ٹیڑھا تھا. یہ مقابلہ ایک چھوڑ کہیں کتابیں مولوی صاحب نے اینٹے کبھی ایک پیسہ نہ دیا. تو مولوی صاحب نے کئی کتابیں جو تھی تو ایک تو اس نے کئی کتابیں اس نے تقسیم بھی کی لوگوں کو بھی مگر ایک پیسہ بھی ان سے نہیں لیا. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا تھا. کوئی مجھ سے وعدہ کرتا تھا رقم دینے کا تو وہ پھر نہیں دیتا تھا. یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرما دیتے کہ تب تک جب تک یہ تو بیچ میں اس کو فون آتا ہے تو یہ سبق بھی مجھے پھر یہ کہ اس وقت تک کتابیں لیتا ہی نہ تھا. وہ اس وقت تک کتابیں نہیں لیتا تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرما دیتے تھے. جو لوگ اس کے کتابیں لیتے تھے تو جب تک مولوی صاحب نہیں کہتے تھے تو اس کو کسی کو کتاب نہیں دی جاتی تھی کہ اچھا بھائی تو یوں ہی لے مگر میرا پیچھا چھوڑ دے. آپ ایسے ہی بغیر قیمت کے یہ کتاب لے لو مگر آپ میرا پیچھے چھوڑ دو. آپ مجھے کچھ مت کہو. میری ترکیب یہ تھی. میرا طریقہ یہ تھا کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا. میں کتاب کو اپنے پاس رکھتا تھا خود لیتا تھا. مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے. وہ کسی کو بار بار نہیں کہتے تھے پیسے دینے کے لیے. وہ جواب دیتے. میں اس کا جواب دیتا ریویو کے لیے. جو کتابیں آتی تھی جو میرے پاس کتابیں آتی تھی یہ ترجمہ کرنے کے لیے وغیرہ کرنے کے وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھی. تو وہ کتابیں کیا تھی وہ ہماری باپ دادا کی میراث تھی. ریویو کروں کو دوبارہ اس کو یہ کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتی ہے لیسن اس کو ریویو کرنا پڑتا ہے. مزید وقت کے لیے اس کو اجازت لینی پڑتی تھی تو اس کو کہتے ہیں ریویو. تو مولوی صاحب کی ایل ایل ڈی کی گون پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا. جو مولوی صاحب نے ایل ایل ڈی کی گون پر بھی جو اس نے وہ ایل ایل ڈی کی کیا تھا اس پر بھی اس نے قبضہ کر دیا تھا. حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا. جو بولتا ہوا ایک پرندہ تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد یہ پتا چلا.
جب کبھی دہلی جاتا ہوں، جب میں کبھی دہلی جاتا ہوں مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں، میں اس کے گھر ضرور جاتا ہوں، اندر قدم نہیں رکھتا مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں، میں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور دروازے دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ دروازہ، اور رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر، اور ذوق نے یہ شعر لکھا ہے تو مجھے یہ شعر بار بار یاد آتا ہے، یہ چمن یوں ہی رہے گا، یہ باغ وغیرہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا، اور سارے جانور جو جانور اس میں رہتے ہیں وغیرہ جو ہوتے ہیں اپنی اپنی بولیاں سو بول کر اٹھ جائے گی، ساری کرن پنن پنن بولیا یا دنیا ساری چلن یہ دنیا مز، یہ چمن یوں ہی رہے، یہ روز اتھے کن یہ اللہ تعالیٰ نے بنومت کائنات، تو یت مز یہ بنومت سہ روز اتھے کن، مگر ساری یس یا دنیا مز یہ پنن پنن بول سب اپنی اپنی بولی بولیں گے، اپنی اپنی باتیں کریں گے، پھر جائیں گے اس دنیا سے واپس۔ تو یہ مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، مرزا فرخ البیگ کا یہ اپنے استاد مولوی نذیر احمد کے متعلق لکھا ہوا تھا، جو اس کا مرزا فرخ استاد تھا مولوی نذیر احمد، اسی کے بارے میں اس نے لکھا ہے، یہ خاکہ حال ان کے حالات واقعات وغیرہ۔ فرحت اللہ نے مولوی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا، جو فرحت اللہ تھا اس نے مولوی صاحب کو نزدیک سے دیکھا، وہ ان کی شخصیت اور نفسیات سے وہ جانتا تھا، وہ کیسے تھے، ان کا مزاج کیسا تھا، خود کیسے تھے، انہوں نے مولوی نذیر احمد کے ڈیر ڈور جو اس کا طریقہ تھا، اٹھنا بیٹھنا قد وغیرہ رنگ تو حلیہ حرکات سکنات اور عادات کا نقشہ اتنی ہنرمندی کے ساتھ کھینچا ہے، تو بہت ہی فنکارہ انداز سے ان سب باتوں کو اس نے پیش کیا ہے کہ مولوی صاحب اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آخر جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب ہمارے سامنے کھڑے۔ فرحت اللہ بیگ نے اس خاکے میں نذیر احمد کی شخصیت کا مورکہ کھینچتے ہوئے کہیں بھی توازن کو ہاتھ سے نہیں دے، جو اس کا ایک فرق تھا، توازن تھا، اس کو اس نے اپنی ہاتھ سے تو اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نذیر احمد کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں ان کو فرشتہ بنا کر پیش کیا، اس نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا، مگر ایک فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا اس کا وہ بھی نہیں بتایا کہ وہ فرشتہ تھا، نہ ہی خامیوں کا ذکر کرتے وقت نہ اس کی خامیاں جو اس نے گنی ہے ان کی شخصیت کو مسخ کیا ہے، اس کی شخصیت پر کوئی اثر اس نے نہیں ڈالا ہے، اس پر اس کو تباہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ خاکہ نذیر احمد کی زندگی کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، جو خاکہ اس نے اس کے بارے میں لکھا کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اس خاکے کے اسلوب طور طریقے جو تھا نہایت ہی مناسب اور موزون ہے، بہت اچھا ہے، شستہ اور شائستہ مزاج، اشفاق صاف باتیں، شگفتہ مزاج کی مدد سے مولوی صاحب کی خامیاں بھی گوارا نہیں، جو اس نے خامیاں ان کی بیان کی وہ بھی ہمیں بری نہیں لگتی ہیں، اس مضمون کو اپنی فنی خوبیوں اپنی ہنر جو اس میں یہ ہنر تھا اور حقیقت نگاری کی وجہ سے اور خاکہ کی نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت، یہ سنگ میل وہ پتھر ہوتا ہے جو دو جگہوں کو ملاتا ہے، اسی طرح سے اس نے اس خاکے کو پیش کیا ہے۔ اب تو اس کے الفاظ مانی ہے، الفاظ مانی آپ یاد کریں گے، میں نے ساتھ ساتھ بھی بتائے گی نذیر احمد کی شخصیت کے جزب آپ نے یہ لکھنے ہیں اس کی شخصیت کے پہلوؤں کو۔ نذیر احمد اپنے بچپن کے واقعات کو لطف کے کیا اس ونان پنس بچپن نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والوں میں کم کم شاگرد تمس وہ میں نے آپ کو پڑھایا، نذیر احمد یہ آج کل کی تعلیم کو کون کون تم کیا وہ از کی تعلیم آز ہسا چھ پرناونہ کی آز سہ بور خرچ تھوان پہ سوی ہسا تھوان بچس آسان کہین پتہ، تو اس سبق اس میں جہاں مزہ آیا انداز اختیار گیا اس کی نشاندہی، سبق کھلا اس سبق میں محاورے استعمال ہوئے یتھ تم ابونیت ساتھ ساتھ، تو اس کے گو یہ سبق انشاءاللہ بہ سوز تہ امچ کم یہ زن یہ سبق تو یہ کریو تھی
میم ہمیں لیو کر ٹھہرو ابھی آپ کو کیا ابھی کتنے منٹ ہوئے آپ کو کلاس دیتے ہوئے تو یہ سبق پڑھو اصل پاٹھن تو بیس فرحت اللہ بیگ نوٹ سہ خاکہ سوزو تہ لکھت سہ کرو یاد نوٹ تہ کرو یاد سوال جواب بھی یاد کرنے ہیں آپ کو سب کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ کل نیا سبق لے کر پھر سے ملیں گے کل پڑھنا ہے ہمیں اور کل ہم نظم سے جو لیسن پڑھنا ہوگا اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے تو آج آپ لیو کر سکتے ابھی مت کرو لیو ابھی مجھے دیکھنا ہے اٹینڈنس میں بعد میں لکھتی ہوں کیونکہ کچھ بچے سبق ہی نہیں پڑھتے پھر چھوڑتے ہیں لاسٹ پر ہوتے ہیں 2 بچے آپ سب ہیں جتنوں نے کلاس دیا ہے وہ سب ہے اس میں اب آپ لیو کر سکتے